بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم الشان معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں اور رسولوں کو بطور دلیل بہت سے معجزات عطا فرمائے تھے۔ معجزہ یعنی وہ حیرت انگیز بات جو صرف نبی سے ظاہر ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ جسے دیکھ کر عقل انسانی حیران ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کاملہ کے ذریعے اپنے رسولوں اور نبیوں کے ہاتھوں سے اسے ظاہر کرا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کاملہ کے ذریعے اپنے رسولوں اور نبیوں کے ہاتھوں سے اسے ظاہر کرا دیتا ہے، جن کے کرنے سے دنیا کے لوگ عاجز ہوتے ہیں، تاکہ انہیں دیکھ کر لوگ اس نبی پر ایمان لائیں اور اسے سچا سمجھیں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں بڑی صراحت کے ساتھ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد 1000 ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں قرآن مجید سب سے بڑا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ اس کے علاوہ اسراء اور معراج بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم معجزات میں سے ہے۔ قرآن مجید میں اسراء کا تذکرہ نہایت صراحت کے ساتھ کیا گیا ہے، جبکہ معراج کے بارے میں اشارے موجود ہیں اور متعدد احادیث میں اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ سفر معراج میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے آسمانوں پر لے جایا گیا اور جنت و جہنم کے مشاہدات کروائے گئے۔ اس میں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاں جنت اور اس کے انواع و اقسام کی چیزیں دکھلائی گئیں، وہیں جہنم اور اس کے عذابات سے بھی واقف کرایا گیا، اور جہنم میں موجود تمام گناہ گاروں اور مجرموں کا ان کی سزاؤں کے ساتھ مشاہدہ کروایا گیا، اور بتایا گیا کہ کن گناہوں کے سبب انہیں یہ عبرتناک سزائیں دی جا رہی ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوران سفر عالم برزخ کے جو کچھ عذابات کا مشاہدہ فرمایا، واپس آ کر اسے امت کے سامنے بطور عبرت و نصیحت کی پیش کیا، تاکہ امت کے لیے ان گناہوں سے دور رہ کر آخرت کے عذاب سے بچنا آسان ہو جائے۔ اور وہ مشاہدات جو اللہ کے نبی نے سفر معراج میں دیکھے، ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوزخ کو دیکھا۔ داروغہ جہنم حضرت مالک نے دوزخ کا ڈھکنا کھولا تو جہنم جوش میں آ گئی اور بلند ہونے لگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں نے بہت سارے لوگوں کو مختلف دردناک عذاب میں مبتلا دیکھا، جس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے آقا رحمت فرماتے ہیں، میں ایک وادی پر پہنچا، وہاں بہت بری آواز سنی اور بدبو آئی۔ میں نے پوچھا یہ بدبو اور آواز کیسی ہے؟ بتایا یہ دوزخ کی آواز ہے جو عرض کر رہی ہے، اے میرے رب، مجھے حسب وعدہ عطا فرما۔ میرے زنجیر، بیڑیاں، گھڑے، پیپ، عذاب کی کیڑے مکوڑے اور میری گہرائی بہت ہے اور میری گرمی شدید ہے۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، ہر مشرک مرد و عورت، خبیث مرد و عورت تیرا ہے، میدان حساب میں کسی متکبر کے لیے امان نہ ہوگی۔ جہنم نے عرض کیا، میں خوش ہوں۔ احادیث کی کتابوں میں جو عذابات کی روایتیں ہیں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مشاہدات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے سر پتھروں سے کوٹے جا رہے تھے، جب کوٹ دیا جاتا وہ دوبارہ پہلی حالت پر آ جاتا، درمیان میں کچھ بھی مہلت نہ ملتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر فرض نماز کی ادائیگی سے غافل رہتے تھے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا آگے بڑھے اور ایک ایسی قوم دکھائی دی جن کے آگے اور پیچھے چھیتڑے تھے، وہ اس طرح چر رہے تھے جس طرح اونٹ اور بکریاں چرتی ہیں، اور ایک خاردار کڑوی بوٹی اور زقوم کھا رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا، یہ وہ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے اور اللہ تعالی نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ آگے بڑھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کی اگلی اور پچھلی شرمگاہوں پر کپڑے کے ٹکڑے تھے اور وہ وہاں اونٹوں اور بکریوں کی طرح چر رہے تھے، ایک خاردار زہریلا پودا اور دوزخی پتھر کھا رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اموال میں سے صدقہ نہیں کرتے تھے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے سامنے ہڈیوں میں گوشت پک رہا تھا اور کچھ کچا ناپاک گوشت بھی تھا، اور وہ لوگ ناپاک اور خبیث کچا گوشت کھا رہے تھے اور حلال پکا ہوا گوشت چھوڑ رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا یہ آپ کی امت کے ایسے لوگ ہیں جو حلال بیوی کو چھوڑ کر غیر حلال عورت کے ساتھ راتیں بسر کرتے تھے، یہی حال اس عورت کا ہوگا جو حلال اور پاکیزہ خاوند کی موجودگی میں غیر آدمی کی طرف رجوع کرتی ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے
اور ایک آدمی کو دیکھا جو خون کی ایک نہر میں تیر رہا ہے اور اس کے منہ میں پتھر ڈالے جا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پوچھنے پر جبرائیل نے عرض کیا یہ سود خور ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ آگے بڑھے اور ایسے لوگ دکھائے گئے جنہوں نے لکڑیوں کے ایسے گٹے جمع کر رکھے ہیں جنہیں اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے، اور وہ اس میں اضافہ کر رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس لوگوں کی امانتیں تھیں اور وہ ان کو ادا نہیں کرتے تھے اور مزید امانتیں رکھنے کے خواہشمند ہوتے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ آگے بڑھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کی زبانیں اور ہونٹ کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ کٹنے کے بعد وہ اپنی پہلی حالت میں آ جاتے، اس کے درمیان بالکل مہلت نہ ملتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا یہ فتنہ پھیلانے والے خطباء اور مقررین ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے اور ایسے لوگ نظر آئے جن کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو ان سے خرچ رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت میں مصروف رہتے ہیں اور ان کی عزتوں پر تہمت لگاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر میں آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک چھوٹا سا سوراخ تھا جس سے بڑا بیل باہر نکلا۔ اب وہ واپس اس میں داخل ہونے کی کوشش میں تھا لیکن ایسا نہ ہونے پا رہا تھا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا یہ وہ شخص ہے جو بڑی بات کر کے اس پر نادم ہوتا مگر اس پر طاقت نہیں رکھتا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ آگے بڑھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے چہرے خنزیر جیسے تھے اور ان کی زبانیں پشت پر کھینچی ہوئی تھیں اور بڑے عذاب میں مبتلا تھے۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی دیا کرتے تھے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ آگے بڑھے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک گروہ آگ میں جل رہا ہے، ادھر جل کر راکھ ہوئے اور ادھر پھر پہلے کی طرح ہو گئے، پھر جلنے لگے پھر پہلے کی طرح ہو گئے۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ یہ وہ بدقسمت لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے والدین کی نافرمانی کرتے اور ستاتے، جس کی وجہ سے وہ غصے میں جلا کرتے تھے، اور اب یہ لوگ اس سزا میں خود جل رہے ہیں۔ یہ وہ مشاہدات ہیں جو سفر معراج میں جو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کرائے، اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت بھی کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور ایسے گناہ اگر ہم کر چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس ویڈیو سے فائدہ ہو سکے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا